क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है बल्कि वेदर पैटर्न्स भी तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में शदीद गर्मियां और सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दियां देखने को मिलती हैं और तूफानों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ग्लेशियर मुसलसल पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके पीछे क्या अहम रीजंस हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और लोकल लेवल पर क्या सोल्यूशन है। क्लाइमेट चेंज दर्जा हरारत और वेदर पैटर्न्स में एक लंबे अरसे तक होने वाली तब्दीलियों को कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक 18 की दहाई से पहले ऐसी तब्दीलियां जो कुदरती तौर पर सूरज की सरगर्मियों या फिर बड़े आतिशफशानी धमाकों से होती थी, लेकिन इसके बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह बन गई, खुसूसन ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अखराजात से, जो फिजा में दाखिल होकर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन काजेज की। काजेज को समझने से पहले ये जान लें कि इसके वजूहात दो तरह की हैं, एक नेचुरल और दूसरी मैन मेड या फिर ह्यूमन काजेज। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल काजेज की, जिसमें नंबर 1 पर आता है सोलर रेडिएशंस, जिसमें सूरज अपनी हीट जमीन की तरफ भेजता है। जब सूरज हीट को भेजता है तो आप उसे ऐसे समझे कि 100% है, मगर जब वापस रिफ्लेक्ट होती है तो 29% होती है, यानी बाकी की 71% जमीन और एटमोसफेयर के दरमियान ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2 पर है वोल्केनिक एक्टिविटीज, जिसमें आतिशफशां इरेप्ट हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, खास तौर पर उस एरिया का जहां वो फटते हैं। नंबर 3 पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। जैसे कि हम जानते हैं कि CO2 नेचुरल भी पाई जाती है और आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिजा में मौजूद होना बहुत बड़ा काज है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इसके बाद आती है मीथेन गैस, ये भी नेचुरली गैस है। इसके अलावा अब इंसान भी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है। नंबर 5 पर आती है ओजोन गैस। ओजोन गैस दो तरह की है, एक बैड और दूसरी गुड ओजोन। गुड ओजोन गैस वो है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन पर आने से रोकती हैं, जबकि बैड ओजोन गैस हीट को ट्रैप कर लेती है। ये भी दूसरी गैसों की तरह काज बनती है क्लाइमेट चेंज का। अब बात करते हैं मैन मेड यानी ह्यूमन काजेज के। इसमें नंबर 1 पर आता है फॉसिल फूड्स का जलाया जाना, यानी ऑयल, तेल और गैस का इस्तेमाल, जिसकी वजह से बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। इसके बाद नंबर 2 पर है डिफोरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, जिसमें डेवलपमेंट के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। जंगलात का कटाव सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर दरख्त नहीं होंगे तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दरख्त बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। नंबर 3 पर है CFC गैस, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये सबसे खतरनाक गैस है। दुनिया ने इसके ऊपर खास तौर पर यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, इस पर 18 और 90 के बाद काम स्टार्ट हुआ। ये सबसे बड़ा काज है ग्रीन हाउस गैसेस का, यानी ग्रीन हाउस गैसेस इससे पैदा होती हैं। इसके बाद है ओजोन डिप्लेशन, जिसकी वजह से हीट आ रही है। अगर चाहे ये रिकवर हुई है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी ज्यादा रिकवर नहीं हुई जितनी नेचुरली तौर पर मौजूद थी। इसकी वजह से हीट ज्यादा हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की और इंडिकेटर्स की, जिनकी वजह से हमें मालूम होता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसमें नंबर 1 पड़ता है एनुअल ग्रीन हाउस इंडेक्स। एनुअल ग्रीन हाउस इंडेक्स मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये कि अगर हम बात करें आज से 200 साल पहले की, तो ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बहुत कम थी, मगर आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडेक्स हमें बता रहा है कि यहाँ पर चेंजिंग हो रही है। दूसरे नंबर पर है सी लेवल चेंज, यानी 8 इंच तक मुसलसल समंदर का लेवल बढ़ रहा है।
کیونکہ آئس شیٹ یعنی گلیشیئر مسلسل پگھل رہے ہیں، جن کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر میں پانی زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے زیادہ ہوگا الٹیمیٹلی جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں کے سیل ختم ہو رہے ہیں اور ساحلی علاقوں کے ختم ہونے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے ٹمپریچر میں اضافہ۔ 19ویں صدی سے لے کر اب تک ٹمپریچر میں 1.2 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ ایٹماسفیئر میں بڑھتی ہوئی گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار ہے۔ شدید گرمی کی لہریں انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں اور یہ ہیٹ اسٹروک اور پانی کی کمی کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہاں، اس شدید گرمی کو آپ اکیلے نہیں برداشت کر رہے بلکہ دنیا کے تمام لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے واٹر ریسورسز۔ بارشوں کے پیٹرنز میں تبدیلی کی وجہ سے بعض علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فلڈز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ علاقوں میں ڈرٹس کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹمپریچر میں اضافہ اور بارشوں کے پیٹرنز میں تبدیلیاں پانی کے معیار کو متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے صاف پینے کے پانی کی فراہمی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایگریکلچر پر امپیکٹس۔ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو فصلوں کو کیڑے مکوڑے اور بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی فراہمی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے اوشن چینجز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی میں CO2 گیس کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے پانی تیزابیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے میرین لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر ان حیاتات کی جو کیلشیم کاربونیٹ کے خول یا ڈھانچے رکھتے ہیں، مثلا کورل ریفس۔ اوشن کے چینج ہونے کی وجہ سے ماہی گیری پر انحصار کرنے والی کمیونٹیز بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جن کا پیشہ ہے۔ اور نمبر 7 پر ہے فزیولوجیکل امپیکٹ۔ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے آب و ہوا ایک غیر یقینی صورتحال میں بدل چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن، بے چینی، سٹریس اور دیگر ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور نمبر 8 پر ہے انکریزڈ مائگریشن۔ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے وسائل محدود ہو رہے ہیں اور انفراسٹرکچر کے نقصانات، مثلا جیسے بہت سے لوگ سمندر کے کناروں پر رہتے ہیں، مگر سمندر کے لیول میں اضافے کی وجہ سے ساحلی علاقے ختم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گھر وغیرہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مائگریشن کرنے پر مجبور ہیں، اور شدید موسمی حالات جیسے فلڈز اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے مائگریشن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور نیچرل ڈیزاسٹر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹمپریچر بڑھنے اور ایکو سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے بہت سے نباتات اور حیوانات کی سپیشیز ختم ہو جاتی ہیں، اس سے ایکو سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس۔ اب بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے سولوشنز کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی انوائرمنٹ پرابلمز ہیں، یہ سارے کے سارے انوائرمنٹ پرابلمز کبھی بھی ختم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ایک تو یہ بہت بڑے پیٹرنز کے اوپر ہیں، دوسرا یہ انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کا مطلب انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دے، ایسا کسی بھی صورت پاسبل نہیں۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں؟ اس میں نمبر 1 پر جو سلوشن ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، یعنی لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے متعلق بنیادی تعلیم، پائیداری طرز عمل کے بارے میں تعلیم دی جائے اور باقاعدہ اسے کتابوں کے نصاب میں شامل کیا جائے، اور لوگوں کو درخت لگانے کی اہمیت اور کمیونٹی باغات کے قیام کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، اور ری سائیکلنگ اور کمپوسٹنگ پروگرامز کا نفاذ کیا جائے۔ اور نمبر 2 پر ہے پالیسی اینڈ گلوبل کوپریشن، جس میں اہم کردار حکومت یعنی ہماری سرکار کا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بین الاقوامی متحدوں میں شرکت کرے اور ان کی پابندی کرے، قومی موسمیاتی ایکشن پلانز کو نافذ کرے جن میں اخراجات میں کمی کے اہداف ہوں، توانائی کے مؤثر عمارات کے کوڈز کو نافذ کرنا، اور سبز عمارات کی ترغیبات دینا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چھتوں پر سبزہ اگے ہوتے ہیں، قابل تجدید توانائی کے نظام کے لیے سبسڈی یا گرانٹس کی پیشکش، اور نیٹ میٹرنگ کو لاگو کرنا، مؤثر آبپاشی اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز وغیرہ بنائے تاکہ سیلاب جیسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اور نمبر 3 پہ ہے ٹرانزیشن ٹو رینیویبل انرجی، یعنی سولر اور ونڈ انرجی میں سرمایہ کاری کی جائے اور اس کے استعمال کو بڑھایا جائے تاکہ فوسل فیول کا استعمال کم سے کم ہو سکے، پانی اور زمین کی گرمی کا استعمال کر کے الیکٹریسٹی پیدا کی جائے، اور ایندھن والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک کاروں کو پروموٹ کیا جائے، اور عوامی ٹرانزٹ، بائک سائیکلنگ اور پیدل چلنے کو فروغ دینا چاہیے۔
اور نمبر 4 پہ ہے کاربن کیپچر اینڈ سٹوریج، یعنی بجلی کے پلانٹس اور صنعتی عمل سے خارج ہونے والی CO2 کو کیپچر کر کے اور جغرافیائی شکلوں میں ذخیرہ کرنے یا پھر مصنوعات میں استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز کو متعارف کرایا جائے۔ اور نمبر 5 پر جو سولوشن ہے وہ ہے افورسٹیشن اینڈ ریفورسٹیشن، یعنی نئے جنگلات کے لیے شجر کاری مہم کا آغاز کیا جائے اور پرانے جنگلات کو بحال کیا جائے تاکہ CO2 کی مقدار کو کم کیا جا سکے، اور موجودہ جنگلات کا تحفظ کیا جائے تاکہ وہ کاربن سنک کے طور پر کام کر سکیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، شدید موسمی حالات کی پیشگوئی اور وارننگ سسٹم کا نفاذ کیا جائے اور لوگوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ ہنگامی صورتحال سے نپٹ سکیں، اور قدرتی آفات کے لیے پلانس تیار کیے جائیں اور ان کی ایکسرسائز کی جائے اور عوامی آگاہی مہم چلائے جائیں۔ اور نمبر 7 پہ ہے انڈیویجول ایکشنز، توانائی کے مؤثر آلات کا استعمال کیا جائے اور توانائی بچانے کے طریقوں کو اپنایا جائے اور پودوں پر مبنی فوڈز کا استعمال کیا جائے اور ایسی مصنوعات کا استعمال کیا جائے جو اگین یوز ہو سکیں، یعنی جنہیں دوبارہ ریسائیکل کیا جا سکے۔ لوکل لیول پر ان سولوشنز کو نافذ کرنا کلائمیٹ چینج کو کم کرنے اور اس کے اثرات کو منظم کرنے میں بڑی مدد کر سکتا ہے اور کاربن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان سولوشنز کو نہ اپنایا گیا تو ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اموات کی سب سے بڑی وجہ بننے کا امکان ہے، جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے 2050 تک کلائمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جانے کی وجہ سے اوزون ایئر کی وجہ سے ہر سال 11,26,000 لوگوں کی قبل از وقت اموات متوقع ہیں۔ مزید انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔